ہائیڈروجن بم کی ساخت شمسی عمل کی نقل ہے۔ سورج کروڑوں سالوں سے حرارت اور روشنی کی زبردست مقدار خارج کر رہا ہے۔ اس سے زمین، دوسرے سیارے اور سیارچے وغیرہ تابندگی پاتے ہیں۔ سورج میں کوئی کوئلہ اس طرح کا ایندھن نہیں ہے، بلکہ وہاں دراصل ہائیڈروجن گیس ہے جو زبردست دباؤ اور حرارت کی وجہ سے ہیلیم گیس میں منتقل ہو رہی ہے۔ ہائیڈروجن کے ایٹم مسلسل اتلاف کے عمل میں داخل ہوتے رہتے ہیں اور ان کی توانائی بے انتہا روشنی اور حرارت پیدا کرتی ہے۔ وہاں تو ہائیڈروجن ایٹم کے بننے اور فنا ہونے کا سلسلہ خود بخود جاری رہتا ہے، کسی مصنوعی انتظام کی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن ہمیں اس کی نقل کرنے میں مصنوعی طریقے استعمال کرنے کی ضرورت ہے۔ ہائیڈروجن بم کا مرکزی حصہ ایٹم بم پر مبنی ہوتا ہے۔ جب وہ مرکزی حصہ پھٹتا ہے تو زبردست حرارت اور دباؤ پیدا ہوتا ہے۔ یہ دباؤ اور حرارت ہائیڈروجن گیس کے جوہر کو متحد کر کے ہیلیم گیس میں تبدیل کرتے ہیں۔ بھاری ہائیڈروجن کے ایٹم بڑی تیزی سے ادھر الفادیر گردش کرتے ہیں اور تپش کی وجہ سے اور بھی تیز ہو جاتے ہیں۔ ایٹموہے کے مرکز میں ہیجان پڑنے سے بڑے پیمانے پر قوت خارج ہوتی ہے۔ جو قوت کیمیائی طور پر پیدا ہوتی ہے وہ اس جوہری توانائی اٹامک انرجی کے مقابلے میں لاکھوں گنا کم ہوتی ہے۔ جوہروں کے یوں اتلاف کرنے سے جو قوت نکلتی ہے وہ جوہری بم چلنے کی قوت سے تقریباً 30 لاکھ گنا ہوتی ہے۔ ہائیڈروجن بم قریباً 20 میل تک تباہی مچا سکتا ہے۔ اس سے خطرناک شعاعیں بھی نکلتی ہیں جو ہوا کو زہریلا بنا دیتی ہے۔ ہائیڈروجن بم مرکزی یا جوہری اسلحہ نیوکلیئر ویپن سے تعلق رکھنے والے بم کی ایک قسم ہے۔ مرکزی اسلحہ کی دو بنیادی اقسام ہیں، ایک انشقاق فشن، دوسری اتلاف فیوژن۔ پہلی انشقاق قسم کو جوہری بم ایٹم بم کہا جاتا ہے، جس کے لیے دیکھیے مرکزی اسلحہ۔ دوسری اتلاف قسم کو ہائیڈروجن بم کہا جاتا ہے، اور یہ پہلی انشقاق قسم کی نسبت 1000 گنا زیادہ تباہ کن صلاحیت رکھتے ہیں۔ ان کو ہائیڈروجن بم کے علاوہ اور مرکزی بم، تھرمونوکلیئر بام اور اتلاف بم، فیوژن بام بھی کہتے ہیں۔ کہا جاتا ہے درست کہ غلط کہ صرف 9 ممالک امریکہ، برطانیہ، روس، چین، فرانس، ہندوستان، پاکستان، شمالی کوریا اور اسرائیل ایسے ہیں جو ہائیڈروجن بم رکھتے ہیں۔ مرکزی اسلحہ نیوکلیئر ویپن، جس کو عام طور پر جوہری اسلحہ یا جوہری ہتھیار بھی کہا جاتا ہے، ایک ایسا اسلحہ ہے کہ جو اپنی تباہ کاری کی صلاحیت طاقت، انشقاق، فسین، اتحاد، فیوژن جیسے مرکزی تعاملات نیوکلیئر ری ایکشنز سے حاصل کرتا ہے، اور انشقاق اور اتلاف اتحاد جیسے مرکزی طبیعیاتی عوامل سے توانائی اخذ کرنے کی وجہ سے ہی ایک چھوٹے سے مرکزی اسلحہ کا محصول، یعنی اس سے نکلنے والی توانائی ایلڈ، ایک بہت بڑے روایتی قنبلہ بام کے مقابلے میں واضح طور پر زیادہ ہوتی ہے، اور ایسا صرف ایک بم ہی تمام کا تمام شہر غارت کرنے کی طاقت رکھتا ہے۔